ماشاءاللہ۔ پھر میں نے اس میں ترغیب دی پیدل حج کی، اور اس میں بڑے فضائل میں نے سنائے۔ اس میں ایک فضیلت یہ سنائی کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے ملکوں سے چلتے حج ادا کرنے کے لیے، اور جب حدود حرم میں داخل ہوتے تو یقضون المناسک حفاتن و ماشیا، سواریوں سے نیچے اتر آتے اور پاؤں سے جوتے بھی نکال دیتے، برہنہ پیر پیدل پورا حج کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ رضی اللہ عنہما تعالی۔ وفات کے وقت حسرت کر رہے تھے، اپنے بچوں سے کہہ رہے تھے کاش میں پیدل حج کرتا۔ بچوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے پیدل حج کیے لیکن تھوڑا بہت سوار بھی ہوئے، ان کی نیت یہ تھی کہ پورا حج پیدل۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک ایک قدم پر پیدل والوں کو کئی لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر ایک روایت میں ہے باقی حاجیوں سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، پیدل والوں سے معانقہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے حج پیدل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج وہ سواری پہ کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب تک آپ رہے ہر سال آپ حج کرتے تھے۔ صحیح۔ آپ نے واقعات سنے ہوں گے، مینا میں آپ دعوت دیتے تھے جی۔ تو کیسے دعوت ہوتی تھی؟ انصار مسلمان، ایک سال اتنے انصاری مسلمان ہوئے، دوسرے سال اتنے ہوئے، بالکل۔ وہ آپ حج پر تشریف لے جاتے تھے، مینا میں پھر دعوت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کھول دیتے اور وہ مشرب اسلام ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آخری حج سواری پر اس لیے کیا کہ وہ حج قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بننا تھا، اس لیے آپ کو چھپایا نہیں جا سکتا تھا، پیدل چلتے تو آپ چھپ جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو سواری پر بٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ اعلان فرماتے، مکہ میں، مینا میں، طواف میں، سعی میں، صفا پر، مروہ پر، لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي هَذَا، مناسک حج مجھ سے سیکھ لو، دیکھ لو میں کیا کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری حج ہو، اس کے بعد میں حج نہ کر سکوں۔ تو یہ مصلحت تھی، آپ سواری پہ سوار ہوئے، ورنہ سارے نبیوں نے پیدل حج کیا۔ تو جب میں نے ترغیب دی تو آپ حیران ہوں گے، 170 افراد پیدل کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہوٹل سے واپس ہوٹل آنے تک ہم پورا حج پیدل کریں گے۔ وہ ہمارے سفر حجاز کے جو ذمہ دار ہیں، میں نے ان کو بلایا، 7 کو میں نے سب پیدل والوں کو جمع کیا تھا، اور ان کو میں نے ہدایات دی، پورا طریقہ کار بتایا کہ کل ہم اس طرح چلیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم نے تو گاڑیوں کا انتظام کیا ہے، وہ کہاں جائیں گی؟ میں نے کہا وہ آپ جانے، گاڑیاں جانے، یہ تو لوگ خود اپنی خوشی سے جانا چاہ رہے ہیں۔ تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں کوئی گر نہ جائے، اس کو سنبھالنا مشکل ہوگا، تو انہوں نے پھر یہ اعلان کیا کہ ہوٹل سے حرم، حرم سے مینا، یہ سفر تھوڑا ہے، آپ پہلے دن اپنے آپ کو دیکھو، اگر آپ چل سکتے ہو آگے تو چلو، ورنہ مینا سے، یہاں سے مینا تک پیدل جاؤ، آگے پھر سواریوں پہ سوار ہو جاؤ۔ تو الحمدللہ 8 ذی الحجہ کی صبح 2:45 بجے ہم ہوٹل سے بیدار ہوئے، اور عبیر الجمیزہ جنت المعلیٰ کے پیچھے ہمارا ہوٹل تھا، وہاں سے ہم چلے، اور صبح جب ہم باب السلام میں سے داخل ہوئے تو اس وقت وہ تہجد کی اذان شروع ہوئی۔ تو 1 گھنٹہ ہمیں ملا فجر کی نماز سے پہلے، ہم نے دعائیں کی، تہجد پڑھی، اللہ تعالیٰ سے آگے آسانی کی دعا مانگی۔ فجر کے بعد پھر ہم بیٹھ گئے تقریباً آدھا گھنٹہ، چونکہ سنت یہ ہے سورج نکلنے کے بعد سفر شروع کیا جائے۔ تو ہم بیٹھے رہے، دعائیں مانگتے رہے، اور پھر جب سورج نکلنے میں 20 منٹ باقی رہ گئے تو ہم سب جمع ہوئے واش روم نمبر 3 کے پاس۔ وہاں سے پھر سورج، جیسے ہی سورج نکلا ہم نے گھڑی پہ دیکھا اور ہم فوراً چلے مینا کی طرف۔ تقریباً 50 منٹ میں ہمیں جمرات نظر آ گئے، پھر اور آگے گئے،
وہ مینا میں اپنے خیمے میں، تو میں نے ان کو چھوڑا، ان کو چھوڑ کر میں واپس آیا مسجد خیف میں. یہاں میں اس وقت سے اگلی صبح تک یہیں رہا. تو اب مجھے خطرہ تھا، ڈر تھا کہ شاید کچھ لوگ کہیں تھک نہ گئے ہوں اور کچھ کم نہ پڑ جائیں اور ٹوٹ نہ جائیں. تو صبح جب میں فجر پڑتے ہی میں چلا اپنے خیمے کی طرف، اور میں نے ایک گروپ بنایا تھا، اس میں نے اعلان کیا، میں نے کہا فوراً آپ ہمارے خیمے کے آگے ایک پل تھا، میں نے کہا پل کے نیچے جمع ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں. تو مجھے اطلاع آئی کہ کچھ لوگ ناشتے میں مصروف ہیں. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ناشتہ چھوڑ دو، زندگی میں ایک دن ہے، ایک دن آج سب قربان کر دو. ہاں، چونکہ عرفات یوم عرفہ ہے، یوم عرفہ. میں نے کہا اس کے لیے سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے. یہ جب سے ماں نے پیدا کیا اس دن سے لے کر موت تک اگر کوئی سوال کرے تمہاری زندگی کا سب سے قیمتی دن کون سا ہے، جواب ہوگا یوم عرفہ. میں نے کہا اتنا بڑا دن ہے، اس کے لیے ناشتہ چھوڑ دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں نے کہا میں نے بھی نہیں کیا. جب میں وہاں پہنچا تو میرے ذہن میں تھا کہ کچھ 40-50 ہوں گے، باقی ٹوٹ چکے ہوں گے. تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا تقریباً 300 کے لگ بھگ لوگ وہاں جمع تھے، ماشاءاللہ. اور ایک بڑی تعداد عورتوں کی تھی. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی کل جب ہم آئے تو ہم نے کارگزاریاں سنائیں، چونکہ جب یہ حرم سے آئے نا، سرنگ کے اندر حد نگاہ تک سفید احرام میں ملبوس لوگ اور تلبیہ اور اس کی گونج، اس سے دل کانپتا تھا، ایک اثر پڑتا تھا عجیب. تو پورے راستے کی ایک ساتھ میں تکبیریں. تو یہ جب انہوں نے نقشہ کھینچا نا تو بہت سے لوگ پھر تیار ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہم بھی پیدل جائیں گے.